اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم الحمدللہ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 174 کی ہم تفسیر دیکھ رہے تھے، تاویلات اہل سنہ۔ جس ٹاپک پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا وہ قرآن کا نور ہونا۔ ایکسپلین تو کل کر دیا تھا، لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو وہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو کوشش کرتے ہیں اللہ وہ کنفیوژن دور کر دے۔ ٹھیک ہے، کہا گیا کہ اس آیت میں قرآن مجید کو نور کہا گیا، یہ تو ایک بات اٹل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ نور کیسے ہے، اگلی بات یہ ہے کہ یہ نور کیسے ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ورڈ ہے الناس، الناس ہے نا، یہ ورڈ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ عام عربی میں بھی بولا جاتا، ٹھیک ہے، ربکم یکم الذین آمنوا، اللہ، رحمت، فضل، صراط مستقیم، یہ سب عام عربی میں بولے جاتے ہیں۔ جو یہاں ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے نا یہ کہ یہ خود سے نور نہیں ہے، اس کا معنی یہی ہے اگر یہ خود سے نور ہو تو یہ جتنے الفاظ ابھی یا اور بھی وہ الفاظ جو عام عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جو کلام الہی تو نہیں ہے لیکن عربی لوگ عربی بولتے ہیں نا، تو پھر وہ سارے لفظ جو ہے نا وہ نور ہونے چاہیے تھے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ الفاظ خود سے نور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نور سے نور ہے۔ تو لہذا جب کلام الہی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ آپ عام عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو پھر وہاں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ عام عربی والا نہیں رہتا، بلکہ وہ کلام الہی، اور پھر اس لیے وہ پر نور ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ انسان کے قلب کو حق کو دیکھنے پہ مائل کر دیتی ہے، سمجھے؟ نور کی تاثیر یہی ہے نا کہ وہ اندھیرے کو دور کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں وہ نور رکھا ہوا ہے جو کہ حق کی طرف مائل۔ ہاں، حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ سو الفاظ اٹ سیلف جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے نور آیا ہوا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ سو قرآن کو جب ہم کہیں گے نور تو پھر وہ نور ہی ہے، مگر اس کی جو اندر جو اس کی بنیاد ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد یہ ہے۔ جس طرح کل اس کی مثال دی گئی تھی کہ النہار کو مبصر بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں دکھانے والا، ٹھیک ہے، اس میں چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی دن کی روشنی میں۔ لیکن دن کی جس طرح ہمارے آج کل ہے، صبح نکلتا ہے سورج اور پھر شام کو غروب ہوتا ہے، وہ جو ٹائمز ہیں جو بھی ہمارے ٹائم ہے، 6 سے 6 کر لیں یا 5:25 سے 6 کر لیں، اس طرح۔ اب اس ٹائم میں یہ جو ٹائم ہے اس میں اٹ سیلف روشنی نہیں ہے، روشنی ایکچولی سورج کے نکلنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال کل دی گئی تھی اس کی، ہوپ فلی کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 175، 175 نمبر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعتصام یعنی مضبوطی سے سامنے کو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل پانے کا ذریعہ بنائے، جو کل اللہ کی رحمت سے ہم نے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعتصام کا معنی ہے اللہ کی جانب ہی اپنے تمام معاملات کو موڑنا، اسی پر توکل کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کا سہارا نہ پکڑنا، ٹھیک ہے، یہ اعتصام ہے۔
جتنا یہ زیادہ ہوگا اتنی ہی رحمت اور فضل. پریشانی انسان پہ آتی ہے، بالکل آتی ہے، ہر انسان پہ آتی ہے، مجھ پہ بھی آتی ہے، سب پہ آتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس پریشانی میں کون صراط مستقیم پہ رہتا ہے، کون نہیں رہتا. اصل ایشو یہ ہے. عام طور پہ کیا دیکھا گیا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے، پریشانی آتی ہے جو سب سے پہلی چیز رخصت ہوتی ہے وہ نمازیں ہیں. نماز چھوڑ دیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بنیاد اگر کوئی ایمانداری سے دیکھے گا نا، دیانتداری سے دیکھے گا اس معاملے کو، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات. یہ اس لیے جاتی ہیں نمازیں اور یہ قرآن کا پڑھنا یا تمام یہ نیک کام، کیونکہ ہم دنیا میں سہولت کو منسلک کرتے ہیں نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے. کیوں جی میں نماز پڑھتا ہوں نا ریگولر، تو مجھے اس لیے یہ سارا کچھ ملا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جی میں قرآن پڑھتا ہوں نا، میں فلانا وظیفہ پڑھتا ہوں نا، تو اس لیے میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. اب جب اس میں گڑبڑ آ جائے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن تو آپ تب بھی پڑھ رہے ہیں جو پریشانی آئی ہے، نماز تو آپ تب بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑ دو آپ بعد میں رہے ہیں نا پریشانی کے آنے کے بعد، لیکن جس وقت میں پریشانی نازل ہوئی ہے اس وقت میں تو آپ نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں کہ کوئی پریشانی ہفتے والے دن آئی، تو ہفتے والے دن تو نمازیں پڑھی تھی نا، تو پریشانی آنے کے بعد جو نمازیں آئیں وہ چھوڑی، اس سے پہلے تو نہیں نا چھوڑی نا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھو گے وہ جی ہم تو یہ کرتے نا، دیکھو ہمارے پاس سارا کچھ ہے. میں رپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں کامن ڈیزیز ہے. تو جب وہ پریشانی آئے گی تو وہاں آپ کو اصل میں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. ٹھیک ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا، چاہے تو یہ جو پہاڑ آپ کے پیچھے ہے یہ سونے کا بن جائے اور آپ کے ساتھ چلے، جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول، مطلب وہ آفر جو تھی آپ نے یہ کہہ کے کہ مجھے آخرت چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا؟ دنیا. سو معاملات کو اللہ کی طرف موڑنا جو ہے نا، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے آپ کے پاس دنیا کی سہولت ہو یا نہ ہو، فراوانی ہو یا نہ ہو، ہمیشہ اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرے کسی فعل کا نتیجہ نہیں ہے یہ. سمجھے؟ اب وہ یوٹیوب کھول کے دیکھو نا، وہاں وظیفے لکھے ہوتے ہیں، کروڑوں برسیں گے، چھت پھاڑ کے آئے گا، ہے نا. تو یہ کرتے کیا ہیں، یہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ اپنے ویوز کے چکر میں نا لوگوں کو لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ کہیں دے دے، جیسا تعویذ ہے، تعویذ دے دیتے ہیں تو وہ بندہ سمجھتا ہے مجھے تعویذ سے شفا ہوئی ہے، حالانکہ شفا اللہ دینے والا. ٹھیک ہے، آپ تعویذ استعمال کریں، ہم منع نہیں کرتے، جینون ہو، قرآن کی آیت ہو، اللہ کا اسم ہو، ٹھیک ہے، سمجھے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ تعویذ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو یہ غلط ہے. جس طرح دوائی جو ہے نا وہ شفا کا سبب ضرور ہے، مگر شفا اللہ کی طرف سے، بس اس اصول کو یاد رکھنا. تو یہ معاملات کو اللہ کی طرف موڑنا ایسا ہی ہے. پریشانی آئی ہے،
اس میں بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میرے کسی وجہ سے آئی ہے، میرے اپنے کسی فیل کی وجہ سے آئی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. کسی کا کندھا نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اس نے میرے پہ یہ جادو کر دیا ہے، میرے بچوں پہ فلانا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہو سکتا ہے جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی پھڑے مار رہے تھے کہ میرا بچہ اتنا قابل ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بری لگ گئی ہو. اب ہوا کیا کہ وہ بچہ پہلے سے کمزور ہو گیا، اور وہ ذکر جن کے سامنے ہوا تھا ان کی کمبختی آ گئی، ان کو بتایا تھا نا، انہوں نے کروا دیا کچھ. تو یہ مثالیں دی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام معاملات کو موڑنا چاہیے. پریشانی سے کون نکالے گا؟ پریشانی سے اللہ نکالے گا. دعا اس کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے، وظیفہ اس کا سبب بن سکتا ہے، مگر دعا اور وظیفہ اٹ سیلف آپ کو پریشانی سے نہیں نکال سکتے جب تک اللہ کا حکم پیچھے نہ ہو. یہ ہے معاملات کو موڑنا. دنیا میں فرض کرو کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ کہنا اللہ پہ بھروسہ نہ ہونا ہے کہ جی کسی نے اولاد بند کر دی، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اور یہ رزق بند کر دیا کسی نے، کوئی نہیں بند کر سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب کسی کا جادو ٹونا ہو، یہ ماننے والی بات ہے کہ کسی کا اس کا جو سبب ہے اولاد کے نہ ہونے کا یا رزق کے تنگ ہونے کا سبب کسی کی طرف سے کیا ہوا جادو ٹونا ہو، مگر وہ جادو ٹونا جو ہے وہ خود سے کسی کا رزق یا اولاد بند نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے. سو یہ ہے معاملات کو موڑنا اللہ کی طرف. یہ ان کی مثال، اس کی مثالیں ہیں. آپ اس کو فردر جتنا مرضی ایکسپلور کری جاؤ، اسی پر توکل کرنا. اسی ڈسکشن میں یہ ہے کہ جب آپ پہ کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے تو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ اس کو دور جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں آ کے جو لوگ جس میں نام سمجھی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو. بالکل ٹھیک ہے، مانگو، قرآن میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جس مشکل میں آپ ہو وہ مشکل اس نوعیت کی ہے کہ جس میں آپ کا جو الہ کے اوپر، وہ جو ہم اس دن بیان کر رہے تھے نا، الوہیت، کہ آپ کا تقوی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ جہاں وہ پریشانی آپ کی دعا سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے. اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی سمجھنے میں غلطی کر دی نا پھسل جاؤ گے. میں ریپیٹ کر دوں کہ اس کی نوعیت اس قسم کی ہے، یعنی فرض کریں کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس اولاد کے نہ ہونے کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ کو اس کی اولاد منظور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی نا بات. اچھا، اب وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جی وہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ دعا کیا کرو، حدیث شریف میں بھی ہے. اول تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ تقوی کا وہ لیول نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا فیصلہ بدل دے. سمجھے بات؟ اب کیا ہوگا؟ لا محالہ اس کو اگر اللہ نے اولاد دینی ہے، فرض کرو اگر اللہ نے اس کو اولاد دینی ہے، تو پھر ہوگا یہ، میں ذرا آرام سے سمجھا رہا ہوں تاکہ کہیں مکس نہ کر جاؤ چیزوں کو. تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ جو دعا وہ کر رہا نا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اس کو ایسے پورا کرے گا کہ اپنے کسی بندے کی طرف اس کا رخ موڑ دے گا. وہ بندہ، اللہ کا وہ بندہ جو ہے جس سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے اس کے لیے دعا کر دے گا.
تو اس طریقے سے اس کی جو اللہ سے کی گئی دعا ہے وہ انڈائریکٹلی پوری ہو جائے گی. سمجھے؟ سو دعا اس نے جو خود سے کی وہ اس کے اس طرح کام آئی کہ اللہ نے اس کو اپنے بندے کی طرف جو ہے نا دعا کر دی. اب وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ اللہ اس سے راضی ہے تو لہذا اس نے عرض کی یا اللہ اس کو دے دے. تو اللہ کے ہاں یہ ہوا کہ میرے بندے نے مانگا لہذا دے دیا جائے. یہ ہے توکل. جہاں یہ غلطی کر جاتے سارے وہ یہ ہے کہ جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کے پاس نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ دعا کرو وہ کر دے گا. ہاں کر دے گا, وہی تو کرے گا, اس کو کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے منکر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, وہ اسی کے مطابق کرتا. اور جو ماننے والے ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں, وہ ماننے والے غلطی یہ کرتے ہیں کہ نام رکھ دیتے پیرا دیتا. پیرا دیتا سمجھتے ہو کہ پیروں نے دیا یہ, ٹھیک. سو وہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ دیتا تو چل سکتا, پیرا دیتا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جی میرے پیر نے دعا کی, میرے شیخ نے دعا کی, فلانے اللہ کے بندے نے دعا کی, یہ کہہ سکتے ہیں بالکل. تو یہ ہے توکل اس پہ, سمجھے. ایون ایف کہ اگر آپ یہ کہیں جی میں کسی سے تعویذ لے آؤں اور میرا کام ہو جائے, اس میں بھی آپ اگر یہ سوچیں کہ تعویذ تو میں لے آؤں گا لیکن کرے گا اللہ ہی, تو پھر وہ تعویذ لانا آپ کا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا اگر وہ تعویذ اللہ کا نام یا قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تعویذ جو ہے وہ یہ دوسرے علوم کے جو باطل علوم ہیں, کفریہ, اگر وہ کفریہ ہے تعویذ تو وہ تو جائز نہیں, وہ تو ہے ہی کفر ہے نا, اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کسی کا سہارا نہ پکڑنا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چھو تو سکتا نہیں, ٹھیک ہے, لہذا یہاں پکڑنے سے مراد کچھ اور ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کو کیسے پکڑا جا سکتا, اس کا سہارا کیسے پکڑا جا سکتا. یہ اسٹک دیکھ رہے ہیں نا, یہ میری ذات سے جدا ہے, سمجھیے, یہ اسٹک میری ذات سے جدا ہے, یہ یہاں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہوگی بات. مگر جب یہ میرے ہاتھ میں ہو, ٹھیک ہے, تو یہ میرے اس کا حصہ بن گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھاما ہوا نا, وہ ان کے ساتھ ہو گیا, اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن اللہ کا تھاما ہوا. تو لہذا جب آپ ایسے شخص کا دامن تھام لو کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہوا ہے, بلکہ کہنا جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلہ پکڑایا ہوا ہے, کیونکہ خود سے تو کوئی نہیں پکڑ سکتا. جب آپ اس کو تھامیں گے نا تو آٹومیٹکلی سہارا کون سا پکڑا گیا, اللہ کا پکڑا گیا. سمجھے. سو یہ اعتصام ہے. سبب جو ہے وہ دوائی بھی ہے, اگر اللہ نے اس کو شفا دینی ہے تو جو اس کے لیے سبب چاہیے اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دے گا, یہ دوائی مل جائے گی. ٹھیک ہوگی بات. اسی طریقے سے اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جس میں دعا کی ضرورت ہے تو پھر وہ اللہ کا حکم جو ہے اس کی دعا کے نتیجے میں, کہ وہ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جو تقوی کا لیول ہے اس پہ نہیں آ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کس طرح پورا کرتا ہے کہ اس کو سبب دے دیتا ہے اپنا بندہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا. سختی والا سبب کون سا؟ سختی, ہاں وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس میں سبب کا contribution. اس میں سبب ہی تو ہوتا ہے, ورنہ اللہ تو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا.
نہیں کیا ٹھیک ہے وہ نا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا اپنی کرتوت ہے، گناہ کا نتیجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آزمائش میں بھی کیوں ڈالے گا اس کو؟ سوچنے والی بات یہ ہے، وہ اس کو اس لیے ڈالے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی اپنی کرتوت ہے نا، سمجھے؟ اپنی کرتوت ہے نا، تو بس بات ختم ہوگی۔ تو جیسا تو کرے گا ویسا اللہ کا حکم ہو جائے گا، بات ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، یہ بھی مریدی کو طے کر رہے ہیں ارادے کو۔ مضبوطی سے تھامنا جو ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کتا دیکھا وہ روٹی نہ بھی ملے نا تو دروازے پہ بیٹھا رہتا، مضبوطی سے تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کام ہو جائے، مطلب پورے ہو جائیں تو دین ٹھیک ہے۔ یہ آیت بھی ہے نا، دین کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اور اگر مطلب پورا نہ ہو تو ٹھیک نہیں ہے، سمجھے نا؟ سو مضبوطی سے تھامنے کا مراد یہ کہ تھرو تھک اینڈ تھن، دکھ میں سکھ میں ہر حال میں جو ہے، یس، وعلی کل حال الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا حصہ آیت کا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا کو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اس حصے کو اس کے بعد کیوں رکھا، اس پہلے کیوں رکھا؟ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ صراط مستقیم دکھائے گا تو ہی وہ رحمت اور فضل کو پائے گا۔ یہاں یہ ہے کہ فضل اور رحمت کا پہلے ذکر ہے، اور جس رستے سے اس تک پہنچنا ہے اس کا بعد میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ منزل پہلے آ گئی، رستہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے رستے کا ذکر ہوتا اور پھر جو ہے وہ تو وہ ابو منصور الماتریدی یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ منزل کو پہلے رکھا اور بعد میں رکھا۔ جیسا کہ فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نساء 173 نمبر آیت۔ تو وہ یعنی اللہ انہیں پورا پورا اجر دے گا اور انہیں اس میں اپنے فضل سے اضافہ فرمائے گا۔ بس اس میں یہی ہے۔ تاویلات صوفیہ 174 اور 175 نمبر آیت۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم سے لے کر اگلی آیت یعنی 175 تک اپنے نبی کی بعثت کے ذریعے سے اپنے اولیاء کی مدد کرنے سے آگاہ کیا۔ ان آیات میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نشانیاں اور دلائل عطا کیے تاکہ وہ عوام الناس پر حجت قائم کر سکیں، لیکن ان میں سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا برہان بنایا، اور انہی کا ذکر اس آیت میں برہان ان سے کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں صفات ہیں، اسماء صفات ہیں، اس میں آپ کا جو اسم ایک شریف ہے وہ برہان ہے، سیدنا برہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اپنے اولیاء کی مدد کرنے کو آگاہ کیا گیا۔ اس معاملے کو ذرا سکون سے سمجھنا۔ برہان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برہان یہاں قرار دیا، یہ نجم الدین الکبریٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم ابھی سم اپ کر لیتے ہیں۔ دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کی برہان یعنی واضح دلیل ان کی ذات سے جدا دوسری اشیاء تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برہان ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برہان یعنی ان کی لیے جو دلیل تھی، حجت تھی،
واضح حجت وہ عصا کا پتھر مارے جانے کے نتیجے میں وہاں سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا تھا. ٹھیک. فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، سورہ البقرہ آیت نمبر 60. تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. ایک بات جو بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی کہ کہا کہ قرآن جو ہے اس کے الفاظ خود سے نور نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کا نور ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. اسی طریقے سے جو واضح برہان جو دلائل انبیاء کو دے کر بھیجے گئے جن سے ان کی نبوت ثابت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جس کو آپ معجزات بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ معجزات اس برہان میں آتے نہیں ہیں. معجزات جو ہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیکھنے والے کی عقل کو عاجز کر دے کہ یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے. برہان ایکچولی وہ چیز ہوتی ہے نمبر ایک جو نہ کسی کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اور وہ صرف ایک ہی کے پاس ہو جو کہ اللہ کا نبی ہو، اور اس کی موجودگی جو ہے وہ یہ ثابت کرے کہ چونکہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے ہر لیول کے آدمی کو کہ چونکہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے لہذا یہ بندہ ہمارے جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس کے پاس یہ آئی کہاں سے ہے؟ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے، تو یہ لازمی بات ہے یہ اس کے پاس سے آئی ہے. کیونکہ کہیں یہ انسانوں کے پاس ہوتی تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا وجود جو ہے وہ ملتا. آپ سمجھے بات؟ سو برہان اس چیز کو کہتے ہیں جو اٹ سیلف یہ بتا رہا ہو کہ یہ زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی زمینی چیز نہیں ہے یہ معاملہ جو. ہاں، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جب انہوں نے پتھر پر مارا تو اس میں سے اللہ کے حکم سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے. تو ان کی جو نبوت کی برہان تھی وہ عصا تھا. ٹھیک ہے. وہ آپ کی ذات سے جدا تھا، جس طرح آپ نے لاٹھی یہ پکڑ لی، ٹھیک ہے، علیحدہ سے ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سراپا برہان تھے، سر سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ اللہ کی برہان تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ برہان ہے. فرمایا اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں لہذا تم رکوع سجود قیام اور سلام پھیرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جایا کرو، بے شک میں تم لوگوں کو اپنے آگے اور پیچھے سے دیکھ سکتا ہوں. سمجھے؟ اب یہ چیز جو ہے یہ عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی. سمجھ گئے؟ سو آپ کی آنکھ کو دلیل بنا دیا، حجت بنا دیا آپ کی نبوت. وہاں عصا بنا، یہاں آنکھ مبارک بنی. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ اور تمام آگے ڈیٹیل ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت برہان ہے. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 16. ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی بصارت کسی اور طرف مائل نہ ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی. قرآن میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک برہان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من ہا ہنا، مجھے وہاں سے الرحمن کی خوشبو آتی ہے. کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری کی باب سلمہ، یہ آگے تمام اس کی ڈیٹیل ہے. 4840 اس کا نمبر ہے حدیث کا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجد نفس ربکم من قبال الیمن، مجھے یمن کی جانب سے تمہارے رب کی خوشبو آتی ہے. کسی اور کو آتی ہے؟ نہیں آتی. ٹھیک. مسند احمد یہ حدیث کا نمبر 10978، باقی ڈیٹیل کے سامنے ریفرنس میں لکھی ہوئی ہے ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن برہان ہے.
لعاب دہن، یہ جس کو ہم عام زبان میں تھوک کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوم خندق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی نہ اتارنا چولہے سے، اور نہ ہی آٹے میں خمیر ملانا۔ میں اپنے گھر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی قیادت میں پہنچے۔ جب میں اپنی بیوی سے ملا تو اس نے کہا اللہ کرے تیرے ساتھ فلانا فلانا ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ اتنے سارے مہمان لے آئے۔ میں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تم نے کہا تھا کہ مہمان لے آنا۔ بالآخر میری بیوی نے گندا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ کہ میرے سامنے روٹی پکائے اور سالن ہانڈی سے نکالے، لیکن ہانڈی چولہے سے نہ اتارے۔ مہمان 1000 تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا، جبکہ ہانڈی سے سالن کے جوش مارنے کی آواز آ رہی تھی اور ہمارا گوندا ہوا آٹا ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اب یہ لو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ صحیح برہان جو میں سمجھا رہا تھا کانسیپٹ، یہ وہ ہے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث کا نمبر 4102۔ غزوہ خیبر کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 117۔ باب فضائل صحابہ۔ یہ مجھے اس کے ڈاؤٹ ہے، یہ اس کی حدیث کا نمبر 12 دیکھ لوں گا میں۔ آپ کا دست مبارک برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ الانفال آیت کا نمبر 17، سورہ کا نمبر 8۔ جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ سہارا پکڑا، اس کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریوں نے تسبیح کی۔ ٹھیک ہے۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی حدیث کا نمبر 2314۔ تو یہ آپ کا دست مبارک جو ہے یہ بھی برہان ہے، آپ کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت برہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، شق القمر کا واقعہ جو ہے، یہاں تک کہ کوہ ہرا دونوں حصوں کے درمیان نظر آیا۔ صحیح بخاری 3869۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی بہہ نکلا جس کو اس وقت موجود تمام صحابہ کرام نے پیا اور کردار کی بلندی پائی۔ صحیح بخاری 3576 اور 5639 دونوں میں اس روایت کا ذکر ہے۔ سینہ مبارک برہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو سینہ مبارک سے گونجدار آواز آتی تھی جیسے چکی کی گونج ہوتی ہے، اور یہ کس وجہ سے تھی؟ نماز میں رونے کے باعث۔ سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر 904۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ٹھیک۔ قلب مبارک برہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بظاہر سوتی تھی، قلب نہیں سوتا تھا۔ صحیح بخاری 3570۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی بیان فرمایا جو انہوں نے دیکھا ان کے قلب نے اسے جھوٹ نہ کہا، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اور فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، سورہ شعراء 26واں سورہ 193 194 نمبر آیات۔ اس کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا گیا آپ کے قلب پر، قرآن کو۔ ٹھیک ہے۔ سو قلب مبارک بھی جو ہے وہ برہان۔ سو جو اوپر بات لکھی تھی نا کہ سراپا برہان، یہ اس کی مثال نہیں ہے۔ تو آپ کی براہین کثیر ہیں، ان میں سب سے بڑی معراج ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان 2 کوس، یہ والی جو ہے، جتنا یہ فاصلہ ہے نا درمیان والا،
تو اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ برہان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس قربت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی فرمائی، اس میں عرب و عجم کا تمام علم عطا فرما دیا۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اور آپ کو کتاب اور ایمان کا ادراک نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا واضح ثبوت یعنی برہان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اور بعد میں آنے والوں پر جو لطف و کرم فرمایا، اس کے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وانزلنا علیکم نور مبینہ، یعنی اس واضح برہان کے ساتھ ان کی طرف نازل فرمایا نور مبینہ یعنی قرآن مجید، اور اسے نور کا نام دیا۔ کیوں نور کا نام دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم میں سے ہے، صفات قدیم میں سے، ایسی نہیں ہے جب یاد ہے سمجھایا تھا کہ جو عدم ہے اس سے وجود میں آتی ہے، جو قدیم ہے اس کا کوئی عدم نہیں ہوتا، وہ آلویز پریزنٹ تھی ہیں اور رہیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ قدیم وہ ہے، اسی کے ذریعے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا، جو کہ حقیقت میں اللہ العظیم کا راستہ ہے، اور اپنے کلمے کے نور سے اشیاء کو عدم سے وجود کی راہ دکھاتا ہے، جس طرح نور سے راہ ہدایت دکھاتا، عدم سے وجود کی راہ دکھاتا اپنے کلمے کے نور سے۔ کن، جو کہتے ہیں نا کن، تو وہ عدم سے وجود میں آئی تھی، فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ اگلی آیت کے سیاق میں ہے، یعنی کانٹیکس میں ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ حقیقی ایمان لائے، نہ کہ تقلیدی ایمان، یہ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتَعْصِمُوا، یعنی اپنی سیرت خلق کو قرآن کے خلق میں ڈالو۔ وَتَعْصِمُوا جو پوچھیں نا مضبوطی سے پکڑنے کا کیا ہے، وہی تحقیق، یعنی بے شک یہی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، یعنی اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، یعنی انہیں عالم صفات میں تصرف عطا فرمائے گا، کیونکہ رحمت اس کی صفت ہے۔ یہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی مجھے بتانا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں تمہیں کروا دوں گا یہ سارا، ٹھیک ہے۔ فرمایا نا میں رحمت میں داخل کروں گا، ٹھیک ہے، تو رحمت اس کی صفت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اپنی صفت رحمت میں شامل کرے گا، تو وہ رحمت جو اس کی صفت ہے اس کو استعمال کرنے کی تمہیں اجازت دے گا، سمجھے؟ تصرف اس کو کہتے ہیں۔ وہ فضل، اور اسی طرح فضل بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ الجمعہ آیت نمبر 4، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، یعنی قرآن کے نور اور خلق سے تمہاری تخلیق کی حقیقت واضح کرتے ہوئے اپنی طرف راہ دیتا ہے۔ قرآن سے تمہیں پتہ چلے گا تمہاری تخلیق کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا جو نور ہے وہ تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوا چلا جائے گا، جس طرح تم لوگ گاڑیوں کے آگے ہیڈ لائٹ نہیں لگی ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں، وہ ہیڈ لائٹ بند ہو جائے راستہ نہیں نظر آتا، یہ وہی کام ہے سمجھنے کی حد تک۔ صراط مستقیمہ، در حقیقت صراط ہی وہ ہے جس کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا، اور اس کو مضبوطی سے تھامنے والا سالک صراط مستقیم پر چلتا ہوا اللہ الحلیم الکریم کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اچھی طرح سمجھ لو، مشکل تو نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ٹائم نہیں بچا بالکل بھی، اسے تیزی سے پڑھ گیا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔